اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کا عنوان بہت اہم ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے حقوق العباد پر سب سے زیادہ زور کس کے حق پر دیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، یعنی اللہ کے جو بندے کے اوپر حق ہیں وہ کیا ہیں اصل، وہ تو بیان کر دیے۔ عبادت، نماز، روزہ، حج، یہ حقوق اللہ ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے بندے کی طرف سے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے اس کو معاف کریں، چاہے اس کا مواخذہ کریں، چاہے اس سے سوالات کریں۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العزت جب تک معاف نہیں کرتے جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ کسی کا بھی حق مارا جا رہا ہے تو یہ اس بندے کا اور اس بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھی اس بندے کے حقوق کو جب تک مواخذہ نہ کرا دیں، دلا نہ دیں، تب تک اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرماتے۔ اسی طرح غیبت، یہ ایک بندے کا حق تھا جس کو مارا گیا ہے، کیونکہ کسی بندے کے ساتھ کیا گیا۔ اب یہ کتنا استغفار کر لے، یہ معاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ شرط ہے کیا بندے نے کسی سامنے والے بندے کا حق مارا ہے۔ کسی کو تماچا مارنا یا کسی کو گالی دینا، ناجائز کسی کو ستانا، تو یہ بندے کا حق ہے۔ اس بندے کا حق مارا جانا یعنی اللہ رب العزت کے سامنے اس کا مواخذہ ہونا، اور اللہ تو عادل ہیں، اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 83، اس میں اللہ رب العزت نے یہ اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق جو بندے کو دیا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ یہ حق تو اللہ کی عبادت کا آ گیا، یہ حقوق اللہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، اور اس کے ساتھ فوراً اللہ نے کیا جوڑا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو گے، اچھا برتاؤ کرتے رہو گے۔ اس میں علماء مفسرین نے دو قول نقل کیے بڑے عجیب سے۔ ایک تو اچھا سلوک بھی کرنا ہے، دوسرا اچھے اخلاق سے پیش بھی آنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرنا۔ صرف بات اچھی کرنا مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ ان کے حقوق بھی ادا کرنا والدین کے۔ اور آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں والدین کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے اوپر چند پیسے یا چند کوڑیاں خرچ کر دینا، یہ حق ہو گیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ اپنے والدہ کو لے کر ایسی چٹیل گرم زمین پر تپتی ہوئی پر اپنی والدہ کو لے کر کئی میل چلے، جس سے ان کے پیر کا گوشت جل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، اللہ کے رسول، میرے پیر دیکھیے، گوشت ایسا جل گیا پیر کا، اور ہڈیاں نظر آنے لگی، چھالے پڑ گئے، زخمی ہو گیا کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جس وقت تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا اور اس وقت اس کو جو درد ذہ کی لہریں اٹھ رہی تھی پیٹ میں، ان ہزاروں کروڑوں لہروں میں سے کوئی ایک لہر کا حق ادا ہوا ہوگا۔ بندہ ساری زندگی خدمت کرتا رہے، والدین کے احسانات کا بدلہ کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دنیا میں یہ ایک ایسی نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملتی۔ بندہ بیوی بدل سکتا ہے، دوسری لا سکتا ہے، تیسری لا سکتا ہے، جب تک استعداد ہے کر سکتا ہے نکاح، لیکن ماں کو دوبارہ کبھی نہیں لا سکتا، کیونکہ ماں جیسی کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ باپ دوبارہ نہیں لا سکتا، کیونکہ باپ جیسا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ کتنے ہی غیروں سے رشتے جوڑ لیں کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرے باپ ہے، لیکن وہ اس درجے پر نہیں ہو سکتے جو ماں باپ، حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا جو درجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے اچھا حکم حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ کہو۔ دوسرے کا حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کا لفظ آیا ہے قرآن میں صاف، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی مت کرو۔ اگر وہ تم سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، اف کہنا بھی علماء مفسرین نے حرام لکھا ہے یہاں پر۔ آج پلٹ کر جواب دینا، سختی سے بات کرنا، خصوصاً ایسے نوجوان بڑے ہو جاتے ہیں اور وہی سوچتے ہیں اپنی ماں کو جوتیوں میں پہنے ہوئے۔
آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم جو چاہیں کہہ رہے ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے، ہم کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیشن بہت بڑی ہے، آپ لوگ پرانے دور کے ہیں۔ وہ وقت بھول گیا جب چھوٹا سا تھا اور تیری ضدیں ہوتی تھیں تو ماں باپ کس طرح تیرا حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ ایک بڑے میاں کا واقعہ جو بہت غمزدہ واقعہ ہے، باخدا اگر اس واقعے کو بیان کیا جائے تو انسان کا دل ایک دم لرز جائے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے ہیں زار و قطار، کہ وہ بیٹے کا باپ کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا اور یہ کہنا کہ میرے باپ میرے مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں بنا پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے والد کو بلاؤ۔ ان کے والد کو بلایا گیا، اور جب بلانے والا ان کے پاس پہنچا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت پہنچائی ہے، تو وہ دل میں جو اشعار پڑھتے ہوئے نکلے ہیں، اور وہ اشعار کیا لفظ ہے، اللہ اکبر! کیا وہ غم اور وہ کڑن اور وہ ٹوٹن اس وقت بات کی جو ظاہر ہوتی ہے، ان اشعار نے ظاہر کر دی کہ یاد کر وہ وقت جب تو چھوٹا تھا اور تیرے باپ نے تیرے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، تیرے لیے سب کچھ لٹا دیا، مٹا دیا، آج تو یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کر دیتا ہے۔ وہ اشعار دل میں پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری بات ایک جگہ ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ جو تم اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ اشعار کیا تھے، تم پڑھو۔ کہا یہ تو میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، میں کیا بتاؤں۔ کہا نہیں، وہ اشعار تم پڑھ کے سناؤ۔ وہ اشعار جس وقت پڑھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ زار و قطار روتے رہے، اور آپ نے اٹھتے ہی فرمایا ان کے بیٹے سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، آج تیری حیثیت کیا ہے، جو کچھ ہے وہ تو تیرے باپ کی وجہ سے ہے۔ آج ہم اپنے والدین کے حقوق کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں امام حرم کا وہ واقعہ سن رہا تھا، شیخ عبد الرحمن سدیس کا، کہ وہ اپنے واقعہ خود سنا رہے کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، ماں کھانا بنا رہی تھی، میں نے مٹھی بھر ریت لی اور اس کھانے بنتے ہوئے کھانے میں ڈال دی۔ ماں نے غصے میں آ کر، جوش میں آ کر، آج کل ہماری مائیں تو بد دعا دے دیتی ہیں، آج کل معاشرے میں یہ، انہوں نے بھی کیا بد دعا دی ہے، وہ دعا سے بھی بڑھ کر تھی، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ وہ روتے ہوئے کہتے ہیں میں آج کعبے کا امام ہوں، یہ میری صلاحیت پر نہیں ہے، یہ میری ماں کی روز دن کی دعا ہے جس دن میں نے اپنی ماں کو ستایا تھا۔ ہم غور تو کریں، وبالوالدین احسانا، یہ بہت وسیع جملہ ہے، اس پر بیان کرنا بہت مشکل، لفظ کم پڑ جائیں گے لیکن حقوق ادا نہیں ہو سکتے اور بیان نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وذی القربیٰ، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور یہ تمام عمومیت کے ساتھ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اچھے انداز میں بات کریں۔ آج معاشرے میں بگاڑ ہے، لوگ کسی سے بھی اچھے اخلاق سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عدل میں سب سے وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ بندے کے اخلاق ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن مقدس ہم کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں، والدین کے حقوق کو پہچانیں، اپنے عزیز اقارب، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانیں، سب کے ہم پر حقوق ہیں، اور اگر ہم نے حقوق العباد نہیں پہچانے تو اللہ کیا اس کا مواخذہ ہوگا کہ تم بندوں کے حق ادا کرو، اور وہاں حق ادا کرنے کے لیے اپنی نیکیاں دینا پڑے گی، اور بندہ نیکیاں ہی دے سکتا ہے، وہاں کوئی اور کرنسی نہیں چلتی، وہاں بندے کی نیکیاں ڈالی جائیں گی کہ تم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو تم اپنی نیکیاں اس کو دیتے جاؤ، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے کہ اب تم گناہ گار کی شکل میں جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سب کے حقوق ادا کرنے کی، خصوصاً والدین کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ نے حق متعین کیے ہیں، اللہ ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔